وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ جب 8 بج جائیں تو میں نے درس ٹھیک 8 بجے شروع کرنا ہوتا ہے، اس وقت سوال برائے کرم نہ کریں۔ اب آج ہم نے سورہ لیل جو ہے قرآن مجید میں 92 نمبر پر ہے، 92 نمبر پر، اس کو آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو صورتیں آخری پارے میں ہیں اور 29ویں پارے میں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ بہت ہی ان کے اندر گہرائی اور گہرائی اور ڈیپتھ ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل، فہم اور جو بصارت اور سماعت کی، ان کو خوب استعمال کر کے ان کو پوری طرح سمجھیں، یہ ہمارے اندر ہمارے عقائد کو، توحید، رسالت، آخرت کو ایسا پختہ کریں گی اور عمل کی وہ ہمیں طاقت بخشیں گی کہ ہمیں کوئی عمل قرآن کا جو عین ہماری فطرت کے مطابق ہے اس کو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا عزم، ہمارا ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ ہمیں کوئی عمل مشکل نظر آئے گا ہی نہیں۔ لہٰذا اب ذرا بڑے غور سے سنیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں جتنی بھی قسمیں جن کو ہم پڑھتے ہیں وہ اصل گواہیاں ہیں، وہ شہادتیں ہیں۔ شہادتیں کس کی ہیں؟ ان حقائق کی جو کائنات میں بالکل واضح ہیں، ہم اپنی آنکھ سے، اپنی عقل سے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ روزانہ ہمیں ان واقعات، ان حالات، ان حقائق سے روزمرہ ہم اس سے گزرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب وہ چھا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دوسری گواہی، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب چیزوں کو بالکل یہ جہاں جو بیان ہوئی ہیں، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں۔ اب یہاں 3 قسموں کے بعد، اچھا یہ 3 قسمیں جو ہیں، ایک ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن جب وہ روشن ہو جائے، اور دوسری ہے نر اور مادہ۔ اچھا یہ 3 قسموں کے اندر کیا خاص بات کیا ہے بھلا؟ بالکل صاف واضح نظر آ رہی ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو۔ اپوزٹس ہیں۔ ایگزیکٹلی، ویری گڈ۔ دونوں رات اور دن اپوزٹ ہیں، بالکل متضاد ہیں، اور نر اور مادہ بالکل اپوزٹ اور متضاد ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ چیز جو روز مرہ کے مشاہدے میں بالکل اللہ رب العالمین آگے اس جس پہ لا رہے ہیں مقسم علیہ کیا ہے؟ ہاں، ان سعیکم لشتی، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ جس طرح رات اور دن مختلف ہیں، جس طرح نر اور مادہ مختلف ہیں، آپ کی کوششیں بھی، انسانوں کی، گروہوں کی، قوموں کی کوششیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن، وہ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر وہ الٹ ہیں تو پھر ہم بالکل اس کے متضاد گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کتنا تعلق ہے وہ شہادتیں جو پیش کی گئی ہیں اور جس بات پر شہادت پیش کی گئی ہے ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اگر 1 اور 4 کی میں پھر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں تو اللہ رب العالمین یہ بات بڑے صاف انداز میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو،
आफाक और अनफुस की ये शहादतें जो हैं, पहली बात ये क़यामत की दलील है। क्यों क़यामत? सर की आवाज नहीं आ रही। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है सर। अच्छा, आ रही है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा था कि इसी आयत को जब 1 to 4 हम पढ़ते हैं तो 1 to 3 में कहा कि ये जो जोड़े जोड़े है, हर चीज, नर और मादा देख लें, दिन और रात देख लें, तो दुनिया का जोड़ा क्या है? सर आखिरत। आखिरत आखिरत। है। देखें किस तरह समझाया है उन हकायक से जो रोजमर्रा हम देखते हैं, और वो हकायक जो होने वाला है कि क्यामत आने वाली है, क्यामत जोड़ा है दुनिया का, लिहाजा ये होके रहेगी, पहली बात। और जिस तरह ये दोनों मुख्तलिफ हैं, दिन और रात, नर और मादा, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपकी कोशिशें भी मुख्तलिफ हैं, मुतजाद हैं। कोई दुनिया के लिए कोशिश कर रहा है, दुनिया बना ले और लगा हुआ है, और कोई अपनी आखिरत की फिक्र में लग के अपनी आखिरत को संवार रहा है। दोनों मुतजाद और मुख्तलिफ हैं, और दोनों के नताइज भी मुतजाद और मुख्तलिफ होंगे। अब आपको इसको समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। कोई सवाल यहां तक, कोई बात समझ ना आई हो? ये समझें, पूरी तरह समझें। ये बड़ी अहम आयत हैं, कुरान की हर आयत अहम है, लेकिन यहां तो कमाल की बातें की गई हैं। क्लियर हो गया? ये बात आयत 1 to 4, कोई सवाल? जी सर। अच्छा, अब पहले मैं आप 5 से 10 तक पढ़ के पहले उसको समझते हैं, फिर हम बीच चलेंगे कि 6 और 7 में, 5 और 6 में क्या बयान हुआ है, 7 में क्या बयान हुआ है, ताकि हमें पूरी तरह बात समझ आ जाए। तो पहले मैं पढ़ रहा हूं आयत 5 से लेकर 4, 1 ta 4 हो गई है, 5 ta 10 में पढ़ रहा हूं। बड़े गौर से सुनिए तर्जुमा। फअम्मा मन आता, बस जिस शख्स ने राह खुदा में माल दिया, आता, वत्तका, और अल्लाह ताला की हर नाफरमानी से परहेज किया और हर हुक्म को बजा लाया, ये है वत्तका। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और सच्चाई को, भलाई को सच माना। मैं इसको खोलूंगा, ये बड़ा वसीउल मफहूम लफ्ज़ है। यहाँ भलाई का मतलब उन आम भलाई नहीं है जो हम तसव्वुर करते हैं। ये 2 हो गई। 3 काम किए, क्या? आता, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, वत्तका, तकवा अख्तियार किया, और सद्दक़ बिल हुस्ना, और सच्चाई भलाई को हक माना। ये 3 काम किए। अल्लाह ताला आयत 7 में फरमाते हैं फनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसको आसान रास्ते के लिए सहूलत देंगे। अच्छा, उसके बाद अगला बिल्कुल इसका उलट। वह अम्मा मन बखिला, वो शख्स जिसने नंबर 1 बखील हुआ, वस्तगना, और बेपरवाही की, वह कज़्ज़ब बिल हुस्ना, और भलाई को झुठलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने ये 3 काम किए, फनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको सख्त रास्ते की सहूलत देंगे। अब यहां हम रुक जाते हैं। पहले आपने देख लिया कि 3 खुसूसियात जो 5 और 6 में बताई गई हैं, मैं अभी उनको खोलता हूं। उसका अंजाम क्या होगा? फनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए मुश्किल रास्ते को आसान कर देगा। पहले हम इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 खूबियों का जिक्र किया है। हालांकि खूबियां तो बहुत सारी हैं। 3 अखलाकी, अल्लाह के राह में माल खर्च किया,
نمبر 1. نمبر 2 تقوی اختیار کیا پوری زندگی میں. کیا کیا؟ برائی سے بچا اور نیکی پر عمل کرنے میں جلدی کی. اور تیسری بات کہ اس نے بھلائی کو سچ مانا. یہ 3 کام کرے گا. اب یہ صرف 3 کی بات کیوں کی ہے یہاں؟ 3 اخلاقی خوبیاں، اور اس کا میں ایکسپلینیشن آپ کو دے دیتا ہوں کہ آتا کا مطلب کیا ہے، اور اسی طرح اگلے تینوں کا معنی کیا ہے. وہ ذرا سمجھ لیں گے نا تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہوگی. سر یہ 3 چیزیں انسان کے نفس پہ بہت مشکل ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائیں گی تو اس کا سب درست اللہ ہو کے جائے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں گا. بڑا بات کو سمجھیں خدا کے لیے. یہ آپ نے جو پہلے ادھر ادھر جوڑ دیتے ہیں نا، بالکل آیت کے اندر رہ کے پوری طرح، جس طرح آپ نے میڈیکل سائنس میں چیزوں کو سمجھا ہے نا، اس طرح سمجھے. اچھا اب سنیں، پہلی بات ہے من آتا. اب آپ صرف ترجمہ کریں گے نا کہ جس نے دیا. قرآن کے ہر اصطلاح کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے جو طالب علم کو سمجھنا چاہیے. کتاب اللہ میں آتا کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو زرپرستی میں مبتلا نہ ہو، مال کی محبت اس کے دل میں بالکل نہ ہو، بلکہ وہ کھلے دل سے اپنا مال جتنا بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے. یہ ہے آتا کا مطلب. بات کلیئر ہے؟ جی سر. سر، جی سر، جی. ابھی آپ سوال آ رہا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں. سوال کرنے تو کر لیں. نمبر 2 واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کی. پوری زندگی کیا مطلب ہے؟ اس نے کیا کیا؟ ہر برائی سے بچا اور ہر نیکی میں اس نے جلدی اور کی، بلکہ سبقت کی. پیچھے پڑھ کے آئے آپ. اور تیسری بات صدق بالحسن. یہ جو حسن ہے نا، یہ صرف بھلائی عام سینس میں نہیں ہے. قرآن کی نظر میں بھلائی یہ ہے کہ جس میں عقیدے، اخلاق اور اعمال تینوں کی بھلائی شامل ہو. پہلا عقیدہ ہے، عقیدے سے پھر آپ کا اخلاق بنے گا، اس اخلاق کے نتیجے میں آپ اعمال کریں گے. اچھے اخلاق ہوں گے تو اچھے اعمال کریں گے، برے اخلاق ہوں گے تو برے اعمال کریں گے. یہ ہے تینوں کا مطلب. من آتا واتقا صدق بالحسن. اب پھر سن لیجئے کہ عقیدے میں بھلائی کی تصدیق کیا مطلب ہے. انسان ہر قسم کے شرک، دہریت اور نفاق کو بالکل چھوڑ دے، اور توحید میں اس شرک نام کا شائبہ بھی نہ ہو. تو پھر وہ توحید اور اسی طرح رسالت کو کیا مانے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اور جو عمل اور جو ان کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے. قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن میں کہیں ایک جگہ اطیع اللہ کا لفظ نہیں آیا، مجھے دکھا دیں. اور آخرت کا اس کو یقین ہو. یہ ہے عقیدے میں بھلائی. پورا دین آ گیا کہ نہیں اس میں؟ بتائیے جلدی سے. جی سر آ گیا. جی سر. اچھا اب جی سر. یہ تو ہو گئی نا اس میں آپ کے عقیدے میں بھلائی کی، اور اعمال اور اخلاق، یہ 2 چیزیں باقی رہ گئیں. اس میں بھلائی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پورے شعور کے ساتھ اس متعین حدود کی پابندی کرے، اخلاق میں بھی اور اعمال میں بھی، جو اللہ نے بتایا ہے. اسی کا نام شریعت ہے. شریعت الہیہ کے مطابق اس کا اخلاق اور عمل ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ ان 3 چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں، وہ 3 کیا ہے؟ آتا نمبر 1، واتقا نمبر 2، صدق بالحسنى نمبر 3.
قرآن کا اختصار دیکھیں، 3 چیزوں کا حکم دیا اور کہا کہ جو یہ اس پر عمل کرے گا اس کے لیے ہم مشکل رستہ آسان کر دیں گے، آیت نمبر 7 میں۔ اب وہ 3 آپ نے سمجھ لی، اگر کوئی سوال ہے تو کریں۔ سر یہ آیت نمبر 4 دوبارہ سے تھوڑی سی بتا دیں۔ کون سی؟ آیت نمبر 4، ان سعیکم لشتی۔ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ جب میں آپ 6 اور 7 ختم کر، میں جواب دوں گا، لیکن آپ ذرا موقع پر جب موقع ملتا ہے آپ کو میں عرض کرتا ہوں سوال کریں، سوال کریں۔ اب دیکھیں نا، جو آپ نے پھر سب سنیں، بات بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا، آپ سوال نہیں کرتے کہ ان سعیکم لشتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اوپر جو بات بیان ہوئی ہے، جس طرح دن اور رات مختلف ہیں، جس طرح نر اور مادہ بالکل متضاد ہیں، اسی طرح تمہاری کوششیں بھی متضاد ہیں۔ جو ایمان لا کر قرآن و سنت کے راستے پر چلتے ہیں ان کی کوششیں ایک ڈائریکشن میں ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کر کے مخالف اس کے برخلاف چلتے ہیں وہ بالکل اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن اور رات اور نر اور مادہ مختلف ہیں۔ تو تمہاری دنیا کی کوششیں جن کا آخرت میں تمہیں پھل ملنا ہے، وہ دنیا میں سوچ لو کہ یہ کس طرف ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والی ہیں یا اس کے الٹ چلنے والی ہیں۔ دیکھ لو کہ تمہاری جو کوششیں ہیں، جو تمہاری سعی و جہد ہے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس کے 2 ہی رخ ہو سکتے ہیں، ایک صراط مستقیم کا رخ اور ایک گمراہی کا رخ۔ اب بات سمجھ آئی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی کوئی یہ اور؟ جو ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو اس اچھا، پہ عمل پہلے میں کرتا نے ہے۔ ابھی میں نے بتایا نہیں ہے نا، میں آ رہا ہوں، پوری غور سے سمجھیں۔ جی وہ یہ 2 لفظ نہیں ہیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 3 کام جو اوپر کرے گا، اللہ تعالیٰ میں وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسانی دیں گے اس کو، اس کے یا سہولت دیں گے آسان راستے کی۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس 3 کام کرنے کو آسان راستہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ آسان راستہ کیوں ہے بھلا؟ یہ کیونکہ سر 3 کام، انسان جب وہ بھلائی کی تصدیق کر لے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرے لیے یہی راستہ ٹھیک ہے اور برائی کا راستہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنی پوری نہیں آپ نے بات کی ہے لیکن ٹھیک نہیں۔ اور کوئی؟ سر ہاں یہ سر راستہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس انسان کی فطرت بھی یہی مطالبہ کرتی ہے نا، انسان نیکی کو پسند کرتی ہے اور برائی سے نفرت کرتی ہے۔ یہ ہے جواب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آسان اس لیے کہ عین فطرت کے مطابق ہے، میں پہچانتا ہوں، میرے اندر اللہ نے صاف سمجھ الہام کر دی ہے کہ نیکی یہ ہے، برائی یہ ہے، اور نیکی پسندیدہ ہے، تو نیکی جو پسندیدہ ہے وہی آسان ہے۔ کیوں؟ میری فطرت کے مطابق ہے، میری فطرت اس کو کرے گی تو فطرت اس پر مزید اس کو اطمینان اور تسلی ہوگی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ اس کو آسان اس لیے کہہ رہے ہیں ان 3 کام کرنے کے یا نیکی کرنے کا، کہ اس سے انسان جو ہے وہ عین اپنی فطرت کے مطابق، وہ اس کے خلاف نہیں چل رہا ہوتا۔ مشکل وہ چیز ہے جو اس خلاف، ہوا کے خلاف چلنا ہو۔ ہوا کا رخ، آپ کے نفس کا رخ ہوا کا رخ ہے، آپ اسی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ 3 کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو آسان بنا دیتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ چیز نہ رکھی ہوتی جو اس کا احسان اور کرم ہے، تو یہ کام بہت مشکل ہوتا، یہ نیکی کرنا بڑی مشکل ہوتی۔ کیوں؟ اس کے اندر مشکل اس لیے کہ اس کے اندر بڑی ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آزمائشوں کو انسان اس لیے انگیز کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے کہ اس کو صبر، شکر، نماز، یہ سب کام کرتے ہوئے وہ ان مشکلات کو اوور کم کر لیتا ہے، اور یہ سارا مشکل راستہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ آسان بن جاتا ہے۔
बात को समझें. अगर बात समझ नहीं आ रही ना तो जरा पीछे चलें. सर जी एक ये भी है कि भलाइयों की तौफीक अल्लाह ताला उसको देता है. ये आपने बात जो की है बिल्कुल ठीक की है. मैं जरा रुकना चाहता था इस पे. जब ये काम अल्लाह ताला के पसंदीदा और अपनी फितरत के मुताबिक करता है तो फिर अल्लाह भी उसको तौफीक दे देता है. अल्लाह उस मुश्किल को क्या कर देता है? आसान बना देता है. ये बड़ी कीमती बात है. इसको समझ लेंगे तो आपको दीन की हिकमतें समझ आ जाएंगी. सर इसका एक ये भी है कि दुनिया में वो फितरत के मुताबिक अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेगा इन सारी बातों पे जो अभी जिक्र हुई हैं, तो दुनिया में भी उसके लिए आसानियां हो जाएंगी और आखिरत में भी. कब्र, बरज़ख, पुल सिरात और फिर आखिर जन्नत. वो इनामात हैं. देखिए, आप पहले दुनिया को रखिए. जहां दुनिया की बात हो रही है वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो बात की बात है. दुनिया में जो जिंदगी मुश्किल तरीन आजमाइशें हैं वो उसके लिए इसलिए आसान बन जाएंगी कि वो ऐन फितरत के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा है. फितरत के मुताबिक कर रहा है तो उसको इत्मीनान होगा. अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको अपनी ताईद और नुसरत और तौफीक बख्शेगा कि वो उसके लिए आसान हो जाएगा. जी सर. अच्छा, अब इसको जरा समझने के लिए आप मेहरबानी करें ना, आ जाए ना पीछे जो कल हमने पढ़ी है सूरह बलद. परसों पढ़ी है सूरह बलद. निकालें आप. निकाल ली आपने? जी सर. सर. आयत नंबर 11. निकाल लिया आपने? जी सर निकालिए. जी सर. आप बड़े गौर से पढ़िए इसको. 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलक तहमल अक़बा, मगर उसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत नहीं की. ये दुश्वार गुजार घाटी ऊपर से अगर देखें तो आयत 10 में अल्लाह ताला फरमाता है हदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते उसको बता दिए. एक रास्ता हिदायत का है और एक रास्ता गुमराही का है. यहां आयत 11 में बिल्कुल अच्छी तरह देखें कि अल्लाह ताला उस सीधे रास्ते पे चलने को अल्लाह ताला है गोया कि ये एक दुश्वार गुजार घाटी पे चल रहा है. इसके लिए ये नेकी करना क्या है? दुश्वार है. और अब अगर इसी को आप आयत जो अभी हम पढ़ रहे हैं वनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, बिल्कुल बज़ाहिर दोनों जो हैं वो बिल्कुल तर्जुमे को देखें तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैंने आपको हमने समझना है और आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. पहले ये नोट कर लें कि सूरह शम्स में आयत 11 में अल्लाह ताला नेकी को ऐसे कह रहे हैं कि इतनी मुश्किल है कि जैसे बंदा एक चढ़ाई चढ़ रहा हो. वमा अदराका मा अक़बा, कि तू क्या जाने कि वो दुश्वार घाटी क्या है. अब उस दुश्वार घाटी को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक गुलाम को आज़ाद करना, फाके के दिन गरीब को खाना खिलाना, यतीम की सरपरस्ती करना और खाक नशीन मस्कीन की हेल्प करना. ये काम अगरचे मुश्किल है और फिल वाक़या आप भूखे हों तो दूसरे को खाना खिलाना आसान काम तो नहीं है ना. और आपके खानदान में कोई यतीम हो, आपके बराबर में कोई यतीम हो, तो आप उसको जब भी देते हैं तो आप अपने पेट काट के अपने माल में से उसको माल देते हैं. देखने में ये काम मुश्किल है ना? मुश्किल नहीं है? बताएं. जी मुश्किल है. जी सर. जी सर. अच्छा, लेकिन आगे अभी इसी चीज को अल्लाह ताला कह रहे हैं फनुयस्सिरहु लिल युस्रा, इस आसान रास्ते की सहूलत देंगे. अल्लाह ताला फिर इस मुश्किल को आसान क्यों बना देते हैं? सर जी पीछे जो क्वालिटीज आई है ना सर वो अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा होता है इसलिए. नहीं 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 नहीं,
اب لکھیں دو چیزیں ہیں جو اس مشکل کام کو آسان کر دیتی ہیں. قرآن میں یہی بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اگر انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، نمبر ایک نیکی، وہ چیز اس لیے وہ مشکل اس کو نظر نہیں آتی. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی گارنٹی ہے اگر یہ کام کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، وہی مشکل آسان ہو جاتی ہے. اس کو بالکل اس کی تطبیق کر لیجئے، سمجھ لیجئے، سوال کیجئے. بہت اہم نقطہ ہے. نیکی میں بڑی آزمائشیں ہیں. یہ 4 کام آپ نے جو دیکھے ہیں کہ آیت 12 تا 16 میں سورہ شمس کی بات کر رہا ہوں، کہ غلام کو آزاد کرانا، فاقے کے دن کسی کو کھانا کھلانا، قریبی یتیم کو اس کی ہیلپ کرنا، اس کی اعانت کرنا، اور خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. یہ صرف آسان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جو یہ آپ نے آیت لیل کی 5 اور 6 میں پڑھا کہ جو شخص نمبر 1 آتا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اس نے تو اپنے آپ مال کے حوالے سے، کیونکہ وہ سخی ہے، وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنا اس کے لیے آسان ہے. جب اس نے اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اب یہ شخص یقین مانے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، نیک کام. کیوں؟ مال سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تقوی، ہر برائی کو چھوڑ دیا، کتنی ہی کشش اس میں ہو، کتنے فائدے ہوں، اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور نیکی پہ سبقت کر رہا ہے. اور آخری بات کہ ہر نیک عقیدے، عمل اور اس اخلاق کی وہ تصدیق کر رہا ہے. جب یہ کرتا ہے تو یہ مشکل آزمائش اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں، اپنی توفیق اس کو دے کے، اپنی مدد اس کو کر کے، اس کو نیکی کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہ ہے اس کا نقطہ. کوئی سر، سوال؟ مال کا بہت ذکر آیا ہے قرآن میں، مال خرچ کرنے کا. آپ پہلے تو اس پہ کنسنٹریٹ کریں. جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، آپ ایک چیز کو لے کے الگ سے نہیں، 3 کام جب کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے اخلاص کا ثبوت دے دیتا ہے. مال جسے سب سے محبت تھی، تقوی جو سب سے مشکل تھا کہ برائیوں سے رک کر نیکیاں کرے، اور تیسری بات کہ وہ تصدیق کرے اس بات کی کہ عقیدہ توحید بھی برحق، عقیدہ رسالت بھی برحق، اور عقیدہ آخرت پر یقین بھی برحق. ٹوٹل پکچر کو دیکھیے، اس آیت کے اندر ہے کہ دیکھیے. آج اگر ہم یہ 3 چیزیں اپنا لیں، یقین مانیں نیکی کرنی بڑی آسان ہو جائے گی. کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کے احکامات تھے ان پر عمل کر کے اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو اتنا پکا کر لیا کہ اب ہمیں کوئی مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل رہتی ہی نہیں ہے. سوال کیجئے، بات سمجھ نہیں آ رہی تو جب سوال کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہاں مشکل ہے آپ کی. سر واقعی نیک کام کرنے والے کو نا دنیا میں اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے، اور انشاءاللہ آسانیاں اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کی آپ تائید جب ملتی نیک کام کہتے ہیں نا، آپ یہ 3 کام کو پکڑیں. یہ 3 دیکھیں، یہ قرآن کا کمال دیکھیں. 3 وہ خوبیاں، حالانکہ یہ خوبیاں جس کے اندر ہیں وہ ساری اور دیگر خوبیاں خود بخود یہ 3 خوبیوں کے اندر آ گئی ہیں. پوری خوبیاں، پورے اچھے اخلاق، پورے اچھی بھلائیاں عقیدے کی، عمل کی ساری ان 3 کاموں میں آ گئی ہے. یہ ہے قرآن کا کمال. میں نے ایکسپلین کیا ہے آپ کو کہ آتا کیا ہے، اتقا کیا ہے، اور صدق بالحسن کیا ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے خالص کر لیا ہو. اور یہ ہیں وہ زندگی میں 3 کام، اپنی اعلیٰ ترین. اس کے بعد کوئی چھوٹے موٹے ساری چیزیں اس کے اندر موجود، وہ آپ کو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اگر کسی قوم کے کسی گروہ میں
یہ 3 خوبیاں ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ ان افراد پہ مشتمل معاشرہ کیسا ہوگا؟ ذرا بتائیں مجھے. بہترین ہوگا سر. آئیڈیل مثال معاشرہ، بہترین مثالی راستہ. آج مسلمان ہم لوگ اس سے خالی ہیں. جب خالی ہیں تو دیکھ لیں معاشرتی برائیاں دیکھ لیں، معاشی برائیاں دیکھ لیں، سیاسی برائیاں دیکھ لیں کہ ہم تو دبے ہوئے ہیں ان کے نیچے. کیوں؟ ہم نے قرآن کی ان اعلیٰ تعلیمات جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی اس سے ہم غافل ہیں. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. دنیا کی طرف ساری توجہ ہے، جبکہ دنیا ایک آزمائش ہے. امتحان مشکل ہوتا ہے. اس مشکل کو آسان اس اللہ نے بنا دیا ہمارے اندر یہ ساری صفات رکھ کے. اور یہ اعمال جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے ساری یہ برائیاں معاشرتی، معاشی، سیاسی، گروہی، قومی، یہ ساری کی ساری برائیاں جو ہیں وہ اس قرآن پر عمل کرنے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں اور معاشرہ رشک جنت بن جاتا ہے. سر جی یہ وصدق بالحسنی میں وہ بات بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا حق کی. کیا مطلب ہے آپ کا سب سے پہلے تصدیق کرنے والا؟ سر جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے خدا پہلے کا دعوت خوف دی. کریں، خدا کا خوف کریں. نبی آتا وہ ساری چیزوں پر اس کا یقین ہوتا ہے. یہ عام آدمی کے لیے بتایا جا رہا ہے. سر جی میں عام آدمی کی بات کر رہی نبی ہوں. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نمونہ ہے. سر جی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کے لائے ہوئے حق کو فوراً سے قبول کر لے، میں یہ پوچھ رہی تھی. نہیں، آپ نے سوال کو موڑ لیا ہے. آپ کا سوال دیکھیں قرآن اور سنت اس کے مطابق یہ 3 اعمال کرے، آتا واتقا وصدق بالحسنی. یہ آپ کے اور میرے لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کے نتیجے میں یہ اعمال ہم کریں. بات کو بالکل کلیئرلی سمجھیں. یہ عام آدمی کے لیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں نازل شدہ آیات ہیں. کس طرح انسان کی اصلاح کی انتہا بیان کر رہی ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل دوسری بات ہے. یہ عام فرد کی دعوت عام انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 کام جب کرو گے اللہ تمہارے لیے یہ مشکل ترین آزمائشیں اور امتحان جو ہیں اس کو بھی اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے آسان کر دیں گے. لہذا تم اس راستے پہ آؤ جو نبی دعوت دے رہا ہے، جس قرآن کو لے کے آیا ہے. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر جی. جی سر جی کہنے کا مقصد یہ تھا جس طرح ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی تو اس طرح جی شاید جی ان کا جی جی میرا یہی مطلب تھا کہ آپ جب خدا لے کر کے آئے لیے دعوت تو سب سے پہلے وہ چیزیں سپورٹ میں لائیں. اس چیز کو دیکھیں. تصدیق بالحسنی بالکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین نمونہ ہے. لیکن پہلے سمجھیں تو صحیح کہ یہ 3 چیزیں، مال، ابو بکر صدیق اس میں بھی نمونہ ہے مال خرچ کرنے میں. لہذا نمونے کے بعد میں جائیں گے، پہلے ہم 3 چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھ لیں، پھر اس کا نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات ہیں. قرآن کو، ان صورتوں کو، ان احکامات کو اس جگہ پہ پہلے سمجھ کے پھر ایکسٹینڈ کر لیں کہ ہاں اس کا عملی نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ قرآن نے یہ وہ 3 خوبیاں بتا کے اور کہا کہ یہ پہ عمل کرو تمہارے لیے دین سارا آسان ہو جائے گا. اچھا سر یہ بھی ہے کہ یہ تینوں خوبیاں ہونا ضروری ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہے تو باقی 2 بھی نہیں ہے، سمجھ لیں. آپ کو ایک بات میں بتا دوں، جب آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے نا، پیارے مال کو اللہ سے
ताला को ज़्यादा प्यारा समझ के उसके रास्ते में खर्च करेंगे, ये चीज़ें दूसरी जो है भलाई की तस्दीक आप उस वक्त कर रहे होते हैं, तकवा पे आप चल रहे होते हैं। तो ये एक करेंगे तो दूसरी दोनों डेवलप होंगी। तकवा पे चलेंगे तो माल भी खर्च करेंगे और आपको भलाई की तस्दीक भी करेंगे। भलाई की तस्दीक करेंगे तो आप माल भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे और तकवा भी अख्तियार करेंगे। ये सारी चीज़ें जी एक सर। दूसरे को सपोर्ट करती हैं। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर। कुरान जो निज़ाम पेश कर रहा है, कुरान जिन बातों की हिदायत सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर रहा है, उसका जवाब किसी और न निज़ाम में है, न किसी किताब में है, न इंसानी नसीहतों में है। क्यों? अल्लाह का इल्म कामल, अल्लाह की हिकमत कामल, अल्लाह का इक़्तिदार और अख्तियार कामल। उसने हिदायत भी कमाल की दी है, फिर उस हिदायत देने के बाद उसका हिसाब भी लेगा, तो अमल किया या नहीं किया। ये है उस शख्स का जिसको अल्लाह ताला आसान बना देता है दीन पे अमल करना। अच्छा, अब इसको ज़रा पेश नज़र रखिए, जो मैंने बात अभी हमने ये पढ़ी है, आयत 6, 7, 5, 6 और 7। अब मुझे एक बात बताएं, आप सब ने ठीक ठीक पढ़ी हैं सूरा मोमिनून की पहली 11 आयत पढ़ी है ना आपने? जी जी सर, जी सर। जी सर। वहां भला क्या चीज बताई गई है, मुझे बताएं जरा। मोमिन की सिफात बयान की। और कोई? कामयाब मोमिनीन की सिफात। और नुक्ता आप बिल्कुल नहीं पकड़ते। सर फलाह पाने वालों की जो और ईमान वाले हैं उनकी सिफात हैं आगे ये नमाजों तो में। ये जी तीनों बातें जो हैं वो पहले भी लोग कह चुके हैं। सर कामयाबी का राज बताया गया है। ये है मुताला कुरान समझ के ना करने का नतीजा। बात 100% ठीक है आपकी कि वो अलामात हैं, वो निशानियां हैं, वो कामयाब होने वाले मोमिनों के काम है नेक। लेकिन ये काम वही कर सकेगा जो सबसे पहले अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन शुरू उससे हो रहा है। उसके बाद ये एक खसूसियत के बाद सारी खसूसियत बयान करने के बाद अल्लाह ताला फिर आखिर में कहते हैं वल्लज़ीना, आयत नंबर 9 में, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, ये इस नमाज की हिफाजत करेंगे। इस नमाज में खुशू और खुजू पहले कहा, हिफाजत बाद में, बीच में सारी खसूसियात हैं। तो ये सफ़ात मोमिन की उस वक्त मुकम्मल होंगी जब उसकी नमाज में खुशू खुजू होगा और जब वो अपनी नमाज की हिफाजत करेगा। ये आपने मुझे नहीं बताया। आप कह रहे हैं कामयाब मोमिन की सिफात, वो मशरूत हैं 2 चीज़ों में, नमाज में खुशू और खुजू और आखिर में नमाज की हिफाजत। ज़रा लिखें और इनको दोबारा पढ़ें। लिखें, ये आज का होमवर्क है आपका, सूरह मोमिनीन की पहली 11 आयत। मेहरबानी करके कुरान का मुताला करें जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें अक्ल, सोच, समझ, सारी सलाहियतें दी हैं, तो हम उसके मुताबिक जो है ये सब काम करें ताकि हम इसको समझें। कोई सवाल? जो इस देखें, वहां 3 अखलाकी खूबियों के बाद अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हारे लिए मुश्किल रास्ता आसान कर दूंगा, ये 3 काम करो। यहां बता दिया कामयाब होना चाहते हो तो नमाज खुशू और खुजू वाली और नमाज की हिफाजत, ये करोगे तो ये सारे काम बीच के जो हैं कामयाब हो जाओगे, ये सिफात तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। कोई बात समझ आई कि नहीं आपको? जी सर, आ गई। जी सर, आ गई। जज़ाकल्लाह।
اچھا اب آپ نے خود پڑھنا ہے. دیکھیں ہم یہ درس کا سلسلہ اس لیے ایز اے اسٹوڈنٹس جاری کر رکھا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن کو سمجھیں گے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جس طرح ہم دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو صرف کریں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں. اچھا اب ایک اور بات یہ ذرا نوٹ کریں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں. قرآن مجید کا ایک اور خاص بات ہے, جہاں کہیں قرآن نے عمل صالح کی بات کی ہے, ایمان اور عمل صالح دونوں نجات کے لیے ضروری ہے نا, ایمان اور عمل صالح. جی جی سر. اچھا اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آنے کی, نہ مال نہ دولت جس کے پیچھے ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. اگر پہلے نماز کا معاملہ صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا. نماز کیسی ہونی چاہیے بلا؟ اقامت الصلاۃ. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ ہے قرآن کی اصطلاح, اقامت الصلاۃ. اور نماز کو اقامت الصلاۃ بنانے کے لیے ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے. اس کی ظاہری اور باطنی صفات آیات کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں. آپ میں سے کتنوں نے پڑھا ہے اس کو, کتنوں نے سمجھا ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے سر. سر میں نے بھی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ہم اپنی نماز کو اقامت نماز بنا لیں, آپ یقین مانیں پورا دین آسان ہو جائے. اور ایک اور بات لکھ لیں, عمل صالح جو ہے وہ اقامت نماز کو اقامت نماز بنائے بغیر انسان عمل صالح ٹھیک طریقے پہ کر ہی نہیں سکتا. اچھا اب میں آپ ذرا قرآن میں نکالیں نا, اپنے قرآن میں آپ کے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت 277. نکال لیا آپ نے؟ جی سر. اب ایک طالب علم کی طرح اس کو ہم پڑھتے ہیں. 277 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور آپ غور سے سنیں, پھر سوال کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی, اقام الصلاۃ کا لفظ ہے, وَآتَوُا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کی, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہی کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ کوئی ان کو آنے والے معاملات سے پریشانی ہوگی, نہ گزرے ہوئے سانحات پر اس کو کوئی غم ہوگا. اب یہ جو ہے پوری آیت ترجمہ آپ نے سن لیا, اس میں خاص بات کیا ہے بلا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. ڈاکٹر صاحبہ ذرا مجھے کھول کے بتائیں تاکہ ہر آدمی ہم میں سے سمجھ جائے. سر جس کی نماز درست ہو جائے گی اس کا پورا دین ہی درست ہو جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائے گا. آپ بات کو پوری طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ قرآن کو ذرا, آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور آپ صرف اقام الصلاۃ, آگے جو وا کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کا لفظ بھی آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. جی پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ عمل الصالحات میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے, حالانکہ عمل الصالحات تو پتہ نہیں اس کی ڈھیر ہیں, صرف ذکر اقام الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کا آیا ہے. کیوں؟ سوال کریں اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح, اور اس میں 2 کام کرے, ایک اقامت نماز اور ایک آتوا الزکوٰۃ کرے, بس اس کا بیڑا پار. کیوں؟ اقامت نماز قائم کرے گا تو سارے عمل دوسرے بھی صحیح ہوں گے, اور زکوٰۃ دے گا تو مال کی محبت کم ہوگی, پھر اس کو دنیا اور آخرت میں خوف اور غمگین نہیں ہوگا. یہ آپ سب باتیں جو کر رہے ہیں نا, یہ ہاف ٹروتھ ہے, روح نہیں ہے قرآن اس آیت کی جو ہے.
اور میری یہ کوشش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے اس دائرے کو وسیع کریے سمجھنے کو. اللہ نے سر ہمیں جی عقل. زکوٰۃ کا تو حکم یہ بھی ہے نا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے. بھائی یہ زکوٰۃ کے فائدے مجھے بت بتائیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کرو، اور دو عمل صالح میں صرف دو چیزوں کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ہے اقامت الصلاۃ اور ایک ہے آتاء الزکوٰۃ. کیوں؟ سر یہ دو چیزیں انسان کو زیادہ جان اور مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس لیے یہ دو کام کریں گے تو پھر نہیں، یہ بات آپ کی پوری طرح صحیح نہیں ہے. ہو جاتے ہیں سر بڑے کیونکہ غور جو سے نماز ہے وہ توحید کے احکام ہے نا یہ برائی سب سے سے روکتی ہے، پہلے. برے کام سر جو نماز ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ معاشرے کے تو لیے بہت بھائی اچھی ہے. یہ آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں. آیت کے اندر میں نے سوال جو آپ کو کیا وہ سوال تو آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے بعد دو اعمال صالح کی بات کہہ کے قرآن نے ختم کر، یہ کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. آپ بڑے غور سے سنیے اور خدا کے لیے قرآن کی روح کو سمجھیے. دین صرف یہ نہیں ہے اقامت الصلاۃ اور آتاء الزکوٰۃ، دین کے بہت سارے احکامات ہیں. لیکن اگر یہ دو احکامات کہ نماز اقامت نماز بن گئی اور انفاق فی سبیل اللہ آپ نے اس طرح کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، تو یہ دو کام آپ کریں گے تو باقی سارے کام آٹومیٹیکلی آپ کریں گے، اس کی روح کے ساتھ کریں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. جس طرح آج ہم نے ان آیات میں جو سورہ البلد کی کہ 3 کام کرو، اور وہ 3 میں نے آپ کے سامنے کھول کے بتائے جو آیت 5 اور 6 میں ہے. اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا راستے پہ چلنا، یعنی دوسرے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے. یہ مشکل ترین کام کرو گے. بالکل اسی طرح عمل صالح میں سارے اعمال، اگر آپ کی اقامت نماز ٹھیک ہے، آپ اللہ کی ذات، اللہ کے لیے دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر باقی سارے اعمال صالح جن کا ذکر آیا ہے وہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے. اللہ کی توفیق اور نصرت ہوگی، اور آپ ان کو یہ جب کر لیں گے تو وہ آپ آٹومیٹیکلی کریں گے، آسانی سے کریں گے. مشکل ترین تو کام یہ ہے. انہوں نے آپ کا اتنا تزکیہ کر دیا. اقامت نماز نے آپ کی فکر عمل کے لیے بہترین ایجنٹ کے طور پہ کام کیا. اللہ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال جو آپ کو محبت ہے اس کو اللہ کی محبت کے لیے دیا. اب آپ کا دل و دماغ بالکل جم گیا، اور آپ کو ہر کام دین کا عمل صالح کرنا، ان دو کو کر لیں تو آسان ہوگا. یہ ہے اس کا مطلب. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اور بھی کئی ساری آیتیں ہیں جس میں قرآن اس پہ بات ختم کر دیتا ہے کہ تم اقامت نماز کر لو اور انفاق فی سبیل اللہ میں اخلاص اختیار کر لو، تمہارا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا. کیوں کہ یہ دو مشکل ترین کام کرنے کے بعد دین کا ہر عمل آپ کو، یہ دو عمل کرنے کی وجہ سے آسان دین ہو جائے گا. آپ کو اللہ توفیق دے دے گا. اسی چیز کو دوسرے پیرائے میں سورہ بلد میں کہا کہ وہ کیا کرے. سب سے پہلا کام آپ نے دیکھا کہ سورہ بلد کی آیت، سورہ لیل کی آیت جو ہے 4 اور 5 میں، آتا واتقا وصدق بالحسن، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، یہ بھی دراصل وہ مشکل ترین کام ہے. اگر ان کو آپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل، دماغ اور اس میں کھول کے صاف واضح کر دے گا کہ یہی دین ہے جس پہ چل کے تمہاری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے. آپ کو وہ جوش اور جذبہ اور قوت ملتی ہے کہ آپ سارے کام کر لیتے ہیں اگر یہ 3 کریں. اقامت، یہاں یہ بتایا، وہاں بتایا کہ اقامت الصلاۃ اور آتاء الزکوٰۃ، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اقامت صلاۃ بھی کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور اسی کے نتیجے میں ہم جو ہے تقوی بھی اختیار کریں گے.
وہ جو وہاں آتا وہ زکات ہے، وہ آتا کے لفظ میں آ گیا ہے. اور یہ جو صدق بالحسنہ، یہ ساری تصدیق عقیدے کی، عمل کی، اخلاق کی، یہ اس میں آ گیا. تو اس طرح قرآن کو جب ہم سمجھ کے کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں، اور قرآن کی یہ آیات کس طرح ہم مانی ہے. یہ بات سمجھیں، سوال کریں. سر تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اصل میں آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب الفاظ تو بول دیتے ہیں کہ یہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، لیکن جب آپ اس چیز کو کھولتے ہیں تو پھر وہ دل کی گہرائیوں تک اور روح تک وہ بات اصل حقیقت پہنچتی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا، یہ میڈم جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، اگر یہ دل و دماغ تک پہنچ جائے نا، ہمارا زندگی پھر بدلے گی. ورنہ الفاظ کی ادائیگی کی حد تک رہے گی تو ہم میں اور اس کو نہ ماننے والے میں کوئی فرق نہیں. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں امت کو، دل کی گہرائیوں پر میں جب بات جم جاتی ہے نا کہ یہی کامیابی ہے، اس قرآن و سنت نے جو راستہ بتایا ہے وہ پکا اور سچا ہے. وہ دلائل سے ہمارے ذہن کو، ہماری سوچ کو، فکر کو پختہ کر دے. وہ پختگی ہوگی قرآن میں غور و فکر کرنے سے. آج آپ کا ہوم ورک اچھی طرح سمجھ لیں، میں نے کل آپ سے سوال کرنے ہیں. یہ جو 5، 6 اور 7 آیات ہیں، میں نے آج 1 تا 4 اور یہ 5، 6 اور 7 یہاں ہم رک رہے ہیں. ان کی آپ نے تفسیر سمجھنی ہے، ان کی تفسیر سمجھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز اور ایتاء زکوٰۃ، اقامت نماز 277 آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو لکھ لیں، اور آپ نے مجھے ان پر پوری طرح جو ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، آیت 7 جو ہے وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے ایکسپلینیشن میں لکھیں آیت سورہ نحل کی آیت 97. اب میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر دیکھیں کہ کس قدر وہ یہ آیت 97 نحل کی اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. من عمل صالحا، جس کسی نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، وہ مرد اور عورت کیا ہونا چاہیے؟ پکا سچا مومن. تو عمل صالح کرے گا اور پکا سچا مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعدہ سنیں اللہ کا، فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے گا. کس کے رحم و کرم سے، فضل سے؟ اللہ کے فضل سے. اور اس کے بعد فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یہ ہے وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے ساتھ یہ آیت لکھیں، سورہ نحل کی آیت 97. ایک آیت اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر کیا بات کہ وہی لوگ جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ مریم کی سورہ مریم کی آیت 96 ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. کس کی محبت پیدا کر دے گا؟ اپنی سر محبت، لوگوں اپنی اور اپنے احکامات کی محبت. اپنی محبت کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات، اس کی محبت کی وجہ سے کہ اس نے ہمارے پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. قرآن نے اس کو کھول کے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا. یہ اگر دیکھیں نا آیات ہم سمجھ جائیں، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 5 اور 6، 3 نیکی کے کام، اور اس کو پوری طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اور
پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اقامت نماز اور اقراء زکوٰۃ، بقرہ کی 270۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کس طرح سارے احکامات الہی کو گھیر لیا ہے، کس نے؟ خشوع اور خضوع والی نماز نے اور نماز کی حفاظت نے۔ یہ کرو گے تو یہ سارے کام بیچ کے آسان ہو جائیں گے، نماز کو چھوڑو گے تو مشکل پہاڑ۔ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ کے آئیے، اپنے سوال تیار کر کے لائیے، اس سے ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ جب ان کو ہمارے دل و دماغ پر اس کی حقانیت ثبت ہو جائے گی سمجھ کے بعد، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی عمل مشکل نہیں رہے گا۔ سر یہ مریم کی آیت نمبر بتا دیں۔ جی، مریم کی آیت نمبر 96 ہے، نحل کی 97 ہے اور مریم کی 96 ہے۔ ذرا اس ہوم ورک کو کل اچھی طرح کر کے آئیے، سوال تیار کر کے لائیے، اور مجھے آپ بتائیے کہ قرآن کو اس طرح ہم سمجھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سر بہت ضروری ہے۔ یہی ہمارے عمل کی تبدیلی کا کما حقہ باعث بنے گا۔ سر جی، جب ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اور حساب ہوتا ہے، جب ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو جزاک اللہ، ہمیں بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اکیلے بھی پڑھیں تو ہمیں ایسی ہی سمجھ آئے۔ آمین آپ آمین۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی کے لیے میں ہوم ورک دیتا ہوں آپ کو۔ وہ ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائے گی۔ سر انشاءاللہ۔ یہ جو چیزیں آپ بتاتے ہیں سر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، لیکن سر پتہ نہیں کیوں ہم انسانوں کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے۔ سر کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے پیسے مانگے تھے بچے کی سرجری کے لیے، تو میں نے سوچا کہ اس کی ایک پہلی آنکھ کی سرجری کے لیے میں نے دے دیے تھے، تو اب میں کسی اور کو دوں گی، اس کو نہیں دوں گی۔ لیکن جب آج جو میں نے لیکچر سنا کہ اپنا مال دو، تو ابھی میں نے پکا ارادہ کیا کہ ابھی میں اس کو پیسے بھیجواؤں گی۔ یہ فرق پڑتا ہے سر بہت زیادہ لیکچر سننے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، اسے آمین تندرستی عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھا ہمیں سمجھاتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بالکل اسی طرح فٹ ہو جائے۔ دعا اور تو ہمیں ہم عمل کی ترغیب ملتی ہے، مجھے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے جو بالکل بتاتے بہت ہیں ہم اچھا لوگ لگتا ہے، بالکل بالکل۔ اللہ ہمیں جوڑی رکھے، ہم سب کو آمین۔ سلامت رکھے اور جوڑی رکھے قرآن کے ساتھ۔ آمین ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ وقت دے رہے ہیں قرآن پاک سمجھنے، اتنے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آتا۔ بس یہ بالکل اللہ کا کرم ہے، ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس عظیم کتاب، اپنی عظیم کتاب سے ہمیں اس طرح جوڑا ہے جس طرح جوڑنے کا حق ہے۔ بے شک، الحمدللہ اچھی طرح پڑھ الحمدللہ۔ کے اور سمجھ کے آئیے، تو کل انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔